میری بات غور سے سنیں۔ سلطان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہم گولی تو نکال چکے ہیں مگر اس کا زہر اس کے اینکل سے ہوتا ہوا ٹانگ کی طرف پھیل رہا ہے، جسے روکنے کے لیے ہمیں زخم شدہ حصے کو الگ کرنا ہوگا۔ یگید کے قدم شل ہوئے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کوئی اور حل تو ہوگا ہی۔ معذرت، مگر زہر کے پھیلنے سے پہلے ہمیں سرجری کرنی ہوگی، ورنہ پاؤں کے ساتھ ساتھ ٹانگ کو بھی کھونا پڑے گا۔ یگید نے بڑھ کر اس ڈاکٹر کو گریبان سے جکڑ لیا۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنی گرفت میں جکڑا۔ دیکھیں، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے۔ آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ مزید نقصان ہو۔ سلطان نے اسے تھام کر ڈاکٹر سے دور کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، سلطان نہیں، وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے جھٹکا۔ یگید، ہوش میں آ، اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے، اس سے پہلے مزید دیر ہو جائے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا زمین پر گھٹنوں کے بل جا گرا۔ ڈاکٹر، آپ سرجری شروع کریں، جتنی جلدی ہو سکے۔ اس لڑکی اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فکر مت کریں، بیبی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وہ اپنے نرسز کے ہمراہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو یگید کی ہچکیاں بلند ہوئیں۔ میں اسے محفوظ نہیں رکھ پایا سلطان، میری وجہ سے، میری وجہ سے وہ آج۔ سلطان نے اسے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ نہ جانے اسے کتنی ہی تسلیوں سے نواز چکا تھا، مگر تکلیف جس پر گزرتی ہے، احساس صرف اسے ہی ہوتا ہے۔ تسلیوں سے بھرپور آوازیں محض ساعتوں تک ہی محدود رہتی ہیں۔ وہ سر جکڑے نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ مشکل سے بیٹھا رہا تھا۔ سلطان نے اس کے حصے کی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائی تھیں۔ 4 گھنٹوں کی وہ سرجری آخر کار حولیہ الب کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، جو کتنی ہی دیر سے دروازے کے باہر کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ وہ زندہ تھی۔ یگید الب کی زندگی اپنی سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے بائیں پاؤں پر بندھی پٹی پر دوڑائی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، خود پر ضبط کیے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، اس کی چلتی بڑھتی کبھی کم ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ مین کاؤنٹر سے کوریڈور میں داخل ہوتی اس کی نظر سامنے سے آتی اپنی بیوی پر پڑی۔ اس آزاد کے قدم تیز ہوئے۔ سلطان پر نظر پڑتے ہی عشا نے آئیگل کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی اور وہ اپنے قدم تیز کرتی اس کے رکنے سے پہلے جا کر اس مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے ایک لمبی سانس بھری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حولیہ کیسی ہے؟ اور یگید بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ عبدر، سلطان نے اثبات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ تشکر بھری سانس خارج کرتے اس کے ہمراہ آئیگل اور ہادی کے قریب آ رکی۔ حولیہ ٹھیک ہے نا سلطان بھائی؟ آئیگل اور ہادی نے بیک وقت کہا۔ سلطان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور تمام بات سے آگاہ کیا، جسے سن کر وہ افسردگی کے ساتھ سب نے ایک تشکر بھری سانس بھری۔ یگید کو دیکھتے ہادی اس کی طرف لپکا۔ تو ٹھیک ہے؟ وہ اثبات میں سر ہلا گیا۔ عشا کی نظر کوریڈور کے کونے میں پڑی تو اس نے سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ سلطان نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ وہ پہاڑ جیسا آدمی چہرے پر غصہ اور غضب لیے مضبوط قدم اٹھاتا
انہی کی طرف آ رہا تھا۔ یگید کے قدم اپنی جگہ شل ہوئے۔ وہ یگید کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سلطان ایک دم اس کے سامنے جا رکا۔ عثمان، پرسکون رہو، سب ٹھیک ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تو آس پاس سے گزرتے لوگوں سمیت وہاں کھڑے ہر انسان نے سوائے سلطان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بپھرا شیر یگید کی طرف لپکا۔ میں نے تجھے سونپا تھا اسے، صرف ایک ذمہ داری تھی تجھ پر، صرف ایک، اور تو ناکام رہا۔ بکواس کی تھی میں نے تم سے، کہا تھا نا تم نہیں بچا پاؤ گے اسے۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ یگید نے گردن جھکائی۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر یگید سے جدا کیا۔ عثمان بے، ہوش میں آؤ، وہ زندہ اور سلامت ہے تو صرف اسی کی وجہ سے، یہ مت بھولو، پرسکون رہو۔ وہ اسے دھکیل کر بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ مضبوط سا آدمی دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے گردن جھکا گیا۔ ان نیلی آنکھوں میں چھائی لالی آنکھوں سے ٹپک کر زمین پر گر رہی تھی۔ یگید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری سانس بھرتا بن آواز بیٹھا تھا۔ تم اس کی حفاظت نہیں کر پائے یگید۔ وہ زمین پر اس کے قریب آ بیٹھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کے پاس جواب میں کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ باتونی لڑکا، ہر بات کا پٹک کر الٹا جواب دینے والا، خاموش اور بے بس ہو چکا تھا۔ عثمان بے، آپ پریشان نہ ہو، حلیہ بالکل ٹھیک ہے اب، اور انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ وہ پرسکون سی آواز سنتے اس جھکے ہوئے شخص نے نگاہیں اٹھا کر اپنے عقب میں کھڑی اس سکون کا پیکر لڑکی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد دشمن جاں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ ان نیلی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو دھندلاہٹ سی چھا گئی، مگر اس نے ایک سیکنڈ کی تیزی سے اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ دھندلاہٹ صاف کرتے اسے دیکھا۔ وہ ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اگر اسے اپنی آنکھوں کا سمندر صاف کرنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی تو عثمان خان نیازی اپنی بینائی کھو دیتا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی تھوڑی ہچکچاہٹ لیے اس سے مخاطب تھے۔ مقابل وہ نیلی سرخ آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھیں۔ خود پر غور کرتا وہ نظر بھر کر اس روح پوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی بد نصیب نگاہوں کے زیر اثر نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک روشن کی جھلک اپنی بینائی میں قید کرتا وہ سختی سے آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی وہ تصویر وہ اپنی بینائی سے چھین کر اپنے خیال کے ایک کونے میں محفوظ کر گیا تھا، جہاں سے آنکھیں بند کرنے پر اب ہمیشہ ہی دکھائی دینے والی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ گردن جھکا گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص لفظوں سے عاجز تھا۔ عائشہ نے ایک بھرپور نگاہ سلطان پر دوڑائی۔ اس کے ماتھے اور گردن پر خون کے نشانات دیکھتے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما، جس کی پشت پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے پشت پر زخموں کے نشانات گڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اسکارف کے پلو سے اس کے چہرے اور
ہاتھوں پر لگا خون صاف کر رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ وہ اب ڈرتی نہیں تھی بلکہ اپناتی تھی اور خود کو مضبوط بناتی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھے سے لگائے اس کا رخسار ٹھپکا۔ ایک مکمل دن کے بعد نیم آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے جو چہرہ دکھائی دیا، وہ چہرہ اس کی چلتی سانسوں کا ذریعہ تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بیگی کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ یگیت نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو حولیہ، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ گہری سانس بھر گئی، مگر اسے اپنا ایک پاؤں ہلانے پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ناکام رہی۔ یگیت، وہ قریب ہوا۔ مجھے میرا پاؤں محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ یگیت نے اس کی پیشانی پر ماتھا ٹکایا مگر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپک کر حولیہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ حولیہ، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف۔ کپکپاتی آواز میں بمشکل اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنا پاؤں کھو چکی ہے۔ وہ لمبی سانس بھر گئی۔ یگیت، کیا میں معذور ہو چکی ہوں؟ وہ دھیرے سے بولی اور اس کے الفاظ مقابل کے سینے میں آگ بھڑکا چکے تھے۔ کیا میں کبھی چل نہیں پاؤں گی؟ یگیت کی متواتر سے چلتی ہچکیاں تیز ہوئیں۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے اب؟ اس کی ہچکیوں کو اچانک بریک لگی۔ وہ چہرہ اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حولیہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ وہ رو دی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو یگیت نے اسے اپنے کندھے سے لگانے پر پرسکون کرنا چاہا۔ میں تم پر بوجھ بن چکی ہوں۔ تم کیسے اسے ساری زندگی اٹھاؤ گے؟ بتاؤ کیسے؟ حولیہ، خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔ یہ آزمائش بہت تکلیف دہ ہے۔ میں کبھی چل نہیں پاؤں گی یگیت، کبھی نہیں۔ تم کیسے میں نہیں چل پاؤں گی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ تو میں ساری زندگی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا۔ حولیہ الپ، وہ روتی ہوئی اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ حولیہ، تم اس کے لیے مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ میں معافی کا حقدار نہیں۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ یگیت، مجھ سے دور مت جانا، کبھی مت جانا۔ پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ وہ بے قابو سی ہو رہی تھی۔ یگیت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا۔ یگیت الپ حولیہ کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ اپنے محافظ کے حصار میں چھپ چکی تھی۔ اس کی بات درست تھی۔ وہ پاگل سا لڑکا اس نیلی آنکھوں کے سحر میں کھو چکا تھا، اس قدر کہ اب اس جادوئی آنکھوں کی پرسکون دنیا سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا تھا۔ یگیت الپ واقعی حولیہ کے بغیر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ عشا، سلطان اور باقی سب اس کے ارد گرد کھڑے اسے حوصلے اور تسلیاں دینے میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سنتا ہوا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یگیت کے علاوہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عثمان بے نے ایک نظر اس کے چہرے
اور پھر پاؤں پر دوڑائی۔ وہ کس قدر خود پر ضبط کیے ہوئے تھا تو وہ شخص ہی جانتا تھا۔ یگید کمرے میں سے باہر ہوا تو عثمان اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں بے بسی اور سوال تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے بھائی جان؟ میں زندہ ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے۔ اس نے میری جان بچائی۔ آپ اسے میں یہ حق نہیں رکھتا حولیہ، کبھی رکھتا تھا مگر اب نہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں تکلیف پہنچے۔ شاید اس سب سے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے میں نے بہت کچھ غلط بھی کیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، آپ فکر مت کریں۔ زندگی کو اپنا چکی ہوں میں، اور اگر یہی میری تقدیر ہے تو میں اس کے سنگ اس راستے پر ہمیشہ چلوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے میرا دوسرا سہارا بھی کیوں نہ کھونا پڑے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔ عثمان بے کے عاجز چہرے پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اب اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر چل پڑی ہے۔ وہ راستہ جہاں چلتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں تکلیف میں ہیں یا چلنے سے آری۔ ہم تھک چکے ہیں یا ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ہم ہار چکے ہیں یا ہماری سانسیں مدھم پڑ رہی ہیں۔ ہم ان سب احساسات سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ راستہ کھٹن تو ہوتا ہے مگر جو اس پر چل پڑے اس کے لیے واپسی کے سبھی در بند ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے نے ایک آخری نگاہ اس پر دوڑائی اور اس کا رخسار تھپکتا وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد اسے آج ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ یگید اسے لیے سلطان کے فلیٹ پہنچا تھا اور اب اسے وہیں رہنا تھا۔ وہ اس گھر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے ایک مکمل محفل جم چکی تھی۔ وہ اب خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی، مگر وہ پیارا سا لڑکا اس سے نظریں ملانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ شرمندہ اور بے بس تھا۔ اس میں اس کی غلطی تو نہیں تھی مگر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتا تھا۔ حولیہ نے سے نگاہیں چراتا وہ خاموش سا بیٹھا سب کی باتیں بس سن رہا تھا۔ اب وہ چہک کر جوابات دینے کی بجائے خاموش سا ہو گیا تھا، اور حولیہ کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس پیارے لڑکے کی باتیں، اس کی ہنسی اور ہنستے ہوئے اس کا نمایاں ہونے والا ڈمپل ہی تو اس کی زندگی تھے۔ وہ سب انہیں الوداع کہتے وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ کچن میں کھڑا اپنی بیوی کے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر وہ لوہے کی بیساکھی سنبھالتی اٹھی اور کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز سنتا وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ مجھے بتا دیتی۔ یگید نے اسے تھام کے باہوں میں بھرا اور واپس سے صوفے پر بٹھاتا وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ تمہیں کیا چاہیے حولیہ؟ مجھے بتاؤ۔ میں ہوں نا، مجھے تم چاہیے ہو یگید۔ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ میں تمہارے پاس ہوں میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم پاس ہو مگر پاس نہیں۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔
میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی وہی پاگل اور بیوقوفانہ ڈھیر ساری بنا سر پیر کی باتیں کرو۔ تم ہنسو اور میں خوش ہوں۔ تم کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، کندھے جھکا گیا۔ یہ گیت کی سانسیں منتشر ہوئیں اور وہ خود پر قابو کھوتا اس کی گود میں سر رکھے بلند آواز میں رو دیا، میں شرمندہ ہوں تم سے، اس قدر کہ میں تم سے نگاہیں نہیں ملا پاتا۔ حولیہ، میری وجہ سے یہ سب کیا سے کیا ہو گیا؟ تم میری وجہ سے آج… وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ ان نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حولیہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میری طرف دیکھو یگیت، تمہارے ساتھ میں کیسے بھی رہ لوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرا وجود بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے، میری سانسیں بھی اگر باقی رہیں گی تو وہ آخری سانسیں بھی میں تمہارے ساتھ بھرنا چاہوں گی۔ مجھے کوئی غم نہیں، نہ تم سے کوئی شکایت۔ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، یہ میری قسمت تھی یگیت، یہ ہونا لکھا تھا، ہم اسے ٹال نہیں سکتے۔ تم کیوں خود کو الزام دے رہے ہو؟ تم اس طرح رہو گے مجھ سے دور تو کیا میں جی پاؤں گی؟ بتاؤ۔ میں زندہ ہوں تو تمہاری وجہ سے۔ میری یہ جان تم میں بستی ہے ایڈیٹ انسان۔ تم کب سمجھو گے؟ یہ گیت نے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا۔ اس نے اپنی گرفت اس قدر مضبوط کی کہ ان نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے وجود میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا حولیہ، کبھی نہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ حولیہ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ لیے کہا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، اتنی دور کہ یہ باتیں، یہ یادیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا حولیہ۔ اور پھر ہم اس کی کینچی کی طرح تیز چلتی بولتی کو اچانک بریک لگی تھی۔ یہ گیت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک دم ساکت سا ہوا۔ اس ایک لمس پر اسے اپنے وجود سے تمام تکلیفیں، پریشانیاں اور گلٹ ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ ایک سکون اس پیارے سے لڑکے کی روح تک اتر چکا تھا۔ وہ آنکھیں موندتا اسے مضبوطی سے تھام گیا۔ حولیہ نے اس کی پیشانی سے سر ٹیکے گہری سانس بھری۔ ہم یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ مجھے بس تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی سانسیں بحال کرتے اس کی کارروائی پر یگیت کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ بڑھ کر اس پر لب رکھتی مسکرائی۔ یگیت نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندیں۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا مجھے؟ وہ ہنسی تو مقابل کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ حولیہ، یگیت نے جھک کے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکا۔ پلیز کہہ دو کہ یہ خواب نہیں ہے، پلیز۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ پلیز کہہ دو نا۔ حولیہ نے اس سے فاصلے پر ہوتے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اسے جھنجھوڑا۔ گھومتے سر کے ساتھ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اکھاڑ کر بتاؤں کیا؟ اکھاڑ دو، سارے لے جاؤ، تمہارے ہی ہیں۔ وہ کھل کر ہنسی تو اس ایڈیٹ سے انسان نے اس کی کھلکھلاتی
ہنسی اپنی سماعتوں میں قید کی۔ اسے اپنے حصار میں چھپاتے وہ پرسکون ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو حولیہ، میں چاہ کر بھی اس سب کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ تم کر سکتے ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی۔ بیگی نے اس کا چہرہ تھاما۔ اور وہ کیا ایسی چیز ہے جو اس سب کا ازالہ کر سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ حولیہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ واقعی کرو گے؟ یگیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ حکم کرو۔ ہم اس گھٹیا انسان کی موت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یگیت کے اعصاب تنے، اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ اس نے میری اور بھائی جان کی زندگی سے خوشیاں چھین لی تھیں یگیت۔ وہ ایک ایسا کالا سایہ ہے جس نے میری ہنستی کھیلتی فیملی کو روندھ کر رکھ دیا۔ امی، ابا جان اور بھائی جان، اس نے سب کو چھین لیا ہم سے۔ تو اس کی بات بہت دھیان سے وہ سن رہا تھا۔ مکمل جاننا چاہتا ہوں میں، بتاؤ مجھے۔ اسے چپ دیکھتے بیگی نے مزید دریافت کرنا چاہا۔ حولیہ نے گہری سانس بھری۔ بیتی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے کسی برے خواب کی طرح لہرا گئیں۔ ابا جان ٹرسٹ کے لیے کام کرتے تھے، ٹرسٹ کے لیے زمین خریدنا اور اسے کام پر لگانا۔ وہ ایماندار تھے، مگر ایمانداری کی اس بے رحم دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اس دنیا میں ایمانداری بے ایمانی سے اکثر ہار جاتی ہے۔ اس گھٹیا شخص نے ان پر جھوٹے الزامات لگوا کر انہیں پھانسی کی سزا دلوائی۔ جب قانون نے اپنے ہاتھ ہم سے اٹھا لیے تو میرے بڑے بھائی جان ساحر نیازی نے یہ معاملہ اپنے ہاتھوں لیا۔ قانونی طریقوں کی بجائے اپنا طریقہ استعمال کیا۔ وہ کافی حد تک یہ سب صاف کر چکے تھے، مگر ان کی زندگی اتنی نہیں تھی۔ امی جان اور بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ عثمان بے تب مجھے لیے پاکستان سے یہاں لے آیا۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ابا جان کا کام ازل سے اپنے ساتھ باندھ چکے تھے، مگر اپنے طریقے سے، اور اس کام میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اس گھٹیا شخص نے سب برباد کر دیا یگیت، سب کچھ۔ میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا دیکھوں۔ یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کا حقدار نہیں۔ اس کی بات کا اختتام رخساروں پر پھیلتے آنسوؤں نے کیا۔ یگیت الپ کے تن بدن میں ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی اس نفوس کا ہر لفظ وہ اپنی سماعتوں میں محفوظ کر چکا تھا۔ یگیت نے اس کے آنسو پونچھتے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں بھرا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں حولیہ، اس کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ بزدار خان کا پالا اب یگیت الپ سے پڑ چکا ہے۔ وہ اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتائے گا۔ غضب سے کہتا وہ اپنے اعصاب اور حواس سخت کر چکا تھا۔ ایک تشکر بھری سانس خارج کرتی وہ اس محفوظ حصار میں چھپ چکی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا حولیہ، تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی میرے ایپل۔ اس کے سخت ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ مسکرا دیا۔ حولیہ نے اس کے نمایاں ہوتے ڈمپل پر نگاہ جمائی۔ میں اسے روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ اس کے رخسار پر انگلی رکھتی بولی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔
بیگی نے اپنا رخسار اس کی جانب گھمایا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس نمایاں ہوتے واحد ڈمپل پر ایک پیاری سی مہر ثبت کر چکی تھی۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا دھڑام سے پیچھے جا گرا۔ وہ ہنسی۔ ہائے، یہ اکلوتا ڈمپل اتنا خوش نصیب ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا۔ بظاہر خوش اور اپنے اندر ایک طوفان لیے یہ گیت الپ بے قابو ہو چکا تھا۔ آخر کو بزدار خان نے اس زخمی بھیڑیے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جو اب پلٹ کر اسے چیر پھاڑ دینے والا تھا۔